الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد سورہ یونس آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں سورہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ وارد ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں گے، اور آیت کریمہ میں چونکہ نکات متعدد ہیں، ایک تو اعراب القرآن کے اعتبار سے اس میں نکات متعدد پائے جاتے ہیں، اور دوسرا معانی کے اعتبار سے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے حضرت یونس علیہ السلام کا کاملاً ہم تعارف حاصل کر لیں، اور تعارف حاصل کرنے کے بعد ہم حضرت یونس علیہ السلام کے اس قوم کے واقعے کی طرف آئیں۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام کا کس جگہ سے تعلق تھا، حضرت یونس علیہ السلام کب گزرے، یہ نبی خدا کس سرزمین سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے متعلق قرآن کریم نے کیا بیان کیا ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چن لیا، جیسا کہ سورہ صافات میں آیت نمبر 139 پہ 139 نمبر آیت میں ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَامَهَا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ مدحضین اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس میں آپ اس کے اوپر غور کریں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ سورہ صافات آیت نمبر 139 ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو اجمالی طور پہ پہلے بیان کروں گا، اور اس کے بعد ہم تفصیلی اسے پڑھیں گے۔ معروف یہ ہے کتابوں میں جیسے آیا ہے کہ آپ کا نام یونس بن متا تھا، میم تے چھوٹی ہے اور تے کے اوپر شد ہے، یونس بن متا۔ آپ کے جو اجداد ہیں اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور ایک تیسرا قول پایا جاتا ہے کہ والد کے اعتبار سے حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور والدہ کی جانب سے آپ جناب یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور یہی قول زیادہ معروف ہے۔ یعنی تیسرا قول ہمارے پاس کوئی بہت مضبوط ذرائع سے، جسے آپ کہتے ہیں انتہائی معتبر ذرائع سے، شجر نسب موجود نہیں ہے جناب یونس علیہ السلام کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اہمیت اور قیمت کا پہلے اندازہ لگائیں۔ یونس علیہ السلام اس قدر جلیل القدر نبی و رسول ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام پہ پوری ایک سورہ یونس، جو کہ موجودہ ترتیب کے مطابق قرآن کریم کی 10 نمبر سورہ بنتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے نام پہ پوری سورہ نازل ہوئی۔ بعض انبیاء ہیں جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ناموں پہ سورت کو قرار دیا ہے، سورہ نوح ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ طٰہٰ ہے، اسی طرح سورہ یونس، سورہ یوسف وغیرہ وغیرہ۔ سورہ یونس یہ قیمت رکھتی ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء میں ان کو یہ امتیاز دیا کہ ان کے نام کے اوپر سورہ بھی موجود ہے۔ یونس علیہ السلام ان کا شجر نسب معتبر ذرائع سے ہم تک نہیں پہنچا۔ ہمارے پاس کیا ذرائع ہوں گے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم سے ہٹ کر آئے ہیں، اس میں ہمارے پاس 3-4 ہی بڑے بڑے ذرائع ہیں۔ پہلا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ احادیث مبارکہ، شیعہ سنی دونوں احادیث مبارکہ، لیکن حدیثوں میں اسرائیلیات بھی آئی ہیں، حدیثوں میں ضعیف بھی ہیں اور صحیح اور معتبر بھی ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس منبع ہے
حیات و تاریخ انبیاء علیہ السلام کا خود تاریخی کتب ہیں، اور تیسرا ہمارے پاس ذریعہ ہے گزشتہ آسمانی کتابیں جن میں تحریف بہت زیادہ ہوئی ہے۔ یہ تین ہمارے پاس قرآن کریم کے علاوہ بڑے مصادر ہیں جن سے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہمارے پاس آتی ہے۔ بس قرآن کریم کے علاوہ پہلا منبع کیا ہے؟ احادیث مبارکہ۔ دوسرا منبع ہمارے پاس کیا ہے؟ کتب تاریخی۔ البتہ احادیث فقط کتب احادیث میں نہیں آئیں، تفسیر کے ذیل میں بھی ہمارے پاس مختلف احادیث آئی ہیں۔ اور تیسرا منبع ہے آسمانی کتب تورات اور انجیل، البتہ وہ چونکہ تحریف شدہ ہے اس لیے اس سے کچھ لینا بہت احتیاط کا کام ہے اور بڑے محتاط انداز میں اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن انہی یہود و نصارہ کی باتوں کی چاپ جو ہے وہ تاریخی کتب کے اندر بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ اسرائیلیات ایسی روایات کو کہتے ہیں کہ جو یہود و نصارہ یعنی ایسے افراد جو مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے اہل کتاب کی باتوں کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کے درمیان شائع کر دیا۔ حقیقت میں وہ مسلمانوں کی باتیں نہیں ہیں، حقیقت میں وہ یہود و نصارہ کی باتیں ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اسلام کا لبادہ اوڑھا اور غلط نسبتیں دیں اور مسلمانوں میں شائع ہو گئیں، اور اس کو پہچاننا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ لہذا علماء نے یہ کام کیا اور اسرائیلیات کے اوپر اب کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مثال چھوٹی سی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی اور انہوں نے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کو پانی کے حوالے کر دیا، بہتے ٹھاٹے مارتے ہوئے دریا کے حوالے کر دیا۔ اب ایک ہمارے پاس تاریخی کتاب میں ایک قول آ جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام روز قیامت اپنی والدہ سے اس لیے فرار کر رہے ہوں گی کیونکہ نعوذ باللہ ان کی والدہ مشرکہ تھی۔ اب یہ والی بات مسلمانوں میں کہیں نہیں ہو سکتی کیونکہ قرآن کی مسلمات سے یہ مخالف ہے۔ اللہ پہ توکل، اللہ کا وحی کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا واپس پلٹ جانا، اللہ کی آیات کو آنکھوں سے انہوں نے مشاہدہ کرنا، یہ ان کی شخصیت کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ لہذا ہم اس کو اسرائیلیات قرار دے دیں گے۔ ایک تو بالکل کوئی سندی سلسلہ نہیں ہے، نمبر 2 متاخر کتابوں میں یہ بات آئی، نمبر 3 تاریخی کتابوں میں ہماری یہ بات آئی، اصلاً کسی جگہ پہ شیعہ سنی کتب میں نہیں ہے۔ یہ جو کنارے کی باتیں ہیں یہ کہاں سے داخل ہو گئیں؟ یہ اسرائیلیات کہلاتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت عجیب و غریب اس طرح کی باتیں پھیلائی گئی ہیں، یا دیگر انبیاء کے بارے میں بھی ہیں۔ اسرائیلیات کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور وقت ہم موضوع بحث بنائیں گے، اور اس سے کیونکہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے اور قرآن کریم کی آیات کے لیے احادیث سے یا تاریخی کتب سے استفادہ کرنے کے لیے اسرائیلیات کا موضوع مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ہم اس سے کوئی مطمئن طریقے سے استفادہ و الا نہیں کر سکتے۔ ادھر ہمارے پاس بات آئی حضرت یونس علیہ السلام، ان کا شجر نسب بہت مضبوط طریقے سے ہمارے پاس یعنی معتبر ذرائع سے نہیں آیا۔ 2-3 اقوال آئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، ایک قول یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور تیسرے قول کو تھوڑی اس لیے تقویت مل جاتی ہے کہ وہ بات سمجھ بھی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے والد کی طرف سے ہیں، یعنی متہ جو ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، یعنی والدہ کی جانب سے ابراہیمی ہیں اور والد کی جانب سے جناب ہود علیہ السلام کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے 2 لقب ذکر کیے ہیں، ہمارے پاس تاریخ میں ان کا اور کوئی اور لقب واضح نہیں ہے، لیکن قرآن نے 2 لقب ذکر کیے ہیں۔ عربی زبان میں اسم، کنیت، لقب اور نسبت، یہ 4 چیزیں الگ ہوتی ہیں۔ اسم ہوتا ہے جسے آپ نام کہتے ہیں، لقب وہ ہوتا ہے کہ جو ایک معاشرے میں یا ایک جگہ پہ آپ کا نام پڑ جاتا ہے۔ ہمارے علاقوں میں بہت عجیب و غریب القاب معروف ہو جاتے ہیں، خصوصاً پنجاب کی جو روایات ہیں، مثلا اگر نام ہے بابر تو اس کا نام محلے میں مشہور ہو جائے گا بلہ۔ بلہ عجیب سی چیز ہے، یہ عام ہے معاشروں کے اندر، ابھی تو کم ہو گیا، پہلے زمانوں میں اس طرح کے عجیب و غریب نام، مثلا نومی، نعمان ہے اسے نومی کر لیا، یا ایران میں یہ زیادہ دکھائی دیتا ہے، فاطمہ ہے اسے فاتی کر لیا،
تو یہ جو ناموں کو مختصر کرنا یا ناموں کو بگاڑ کے کوئی اور لقب رکھ دینا، یا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی صفت ان کی زیادہ اجاگر ہوتی ہے. مثلا اگر ایک دور افتادہ علاقوں میں ایک ان کا مثلا بچہ پڑھ جاتا ہے اور انجینئر بن جاتا ہے، تو سارے اسے اہل محلہ کیا کہنے لگ جاتے ہیں؟ انجینئر. اب یہ جو اس کا نام پڑ گیا اسے کہتے ہیں لقب. لقب معاشرہ یا ایک گروہ وہ عطا کرتا ہے کسی اچھی صفت یا بری صفت کی وجہ سے، دونوں صفات ہو سکتی ہیں. تیسرا ہے کنیت. کنیت ہے کہ بڑے باپ کا بڑا بیٹا یا کوئی اہم صفت رکھنے والا بچہ ہوتا ہے جو ممتاز و بقیہ اپنے بہن بھائیوں سے، اس کی طرف باپ کو نسبت دی جاتی ہے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بیٹے کی طرف باپ کی نسبت دے کے پکارا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کنیت. مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام کے بڑے فرزند کون تھے؟ امام حسن مشتبہ، تو اب کی نسبت ان کی طرف دی جائے گی، اس لیے ابو الحسن کہتے ہیں. یہ عمومی طور پہ. لیکن بعض اوقات ایک ہوتا ہے ایک بچے کی کسی نہ کسی خصوصیت کی وجہ سے اس کی طرف نسبت دے دی جاتی ہے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے اگرچہ بڑے فرزند علی اکبر ہیں یا امام سجاد علیہ السلام ہیں، ایک اختلاف موجود ہے، لیکن ان کی کنیت کیا ہے؟ ابا عبداللہ. عبداللہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے لیکن ابا عبداللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے بعض دیگر بھی ہمارے پاس مثالیں آتی ہیں. لیکن بالعموم یہ کنیت کیسے ہوتی ہے؟ کنیت عزت کی علامت ہے، تعظیم کی علامت ہے. عربوں میں ڈائریکٹ نام لیا جائے یہ ایک نوع توہین ہے. جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں ہوتا ہے، اب تو شہری دنیا تبدیل ہوتی جا رہی ہے، وَإِلَّا ادب آداب گھروں میں موجود ہوتے تھے، تو خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کا نام نہیں لیا کرتی تھی. صحیح ہے؟ بعض اوقات تو خالی ضمیریں پلٹاتی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا. لیکن شہری دنیا جو اب نئی ماڈرن آ رہی ہے تو وہ ڈائریکٹ نام لیتے ہیں. مثلا جعفر تم نے یہ کہہ دیا، فلاں تم نے یہ کہہ دیا، وہ شوہر کا نام لیتے ہیں. تو ادب آداب کے طور طریقے مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں. عربوں میں رائج تھا کہ اسم نہیں لیا جاتا تھا. اسم چھوٹے بچوں کے لیے یا خود اس طریقے سے کہ ابھی وہ صاحب عزت یا صاحب مقام نہیں ہوا تب نام لے لیتے تھے. لیکن عزت سے پکارنا ہے، تعظیم بجا لانی ہے، تو ہمیشہ کنیت پکارا کرتے تھے. اس لیے ابو الحسن کہا کرتے تھے. امام صادق علیہ السلام آپ کتابوں میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہمیشہ قال ابو عبداللہ نظر آئے گا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے قال ابو الحسن الماضی، یا امام رضا علیہ السلام کے لیے کیا کہتے تھے؟ ابو الحسن. 5 ائمہ کی کنیت ابو الحسن. تو کنیت اور آپ نے نسبت ہوتی ہے علاقے سے نسبت یا قبیلے سے نسبت آپ کی. مثلا اگر کوئی اسلام آباد کا رہنے والا اسلام آبادی، اگر خمین کے رہنے والا خمینی کہلائے گا. اگر مثلا تہران کا رہنے والا تہرانی، عراق کا رہنے والا عراقی، پاکستان کے پاکستانی. یہ علاقوں سے نسبت ہے یا ممالک سے. بعض اوقات قبیلے سے نسبت ہو جاتی ہے، ایک خاص قبیلے جیسے قرشی، صحیح ہے، یا یہ تائی قبیلے سے ہے، یا تمیمی ہے، یہ فلاں، اس طرح سے نسبتیں ہیں. یہ 4 آپ کو الگ کرنے چاہیے. اسم ہے، لقب ہے، کنیت ہے، اور ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے؟ نسبت. یہ 4 آپ کو جدا کرنی چاہیے. اب حضرت یونس علیہ السلام آیا عرب تھے یا عرب نہیں تھے؟ عرب نہیں تھے. حقیقت یہ ہے کہ عربوں سے ان کا تعلق نہیں ہے، عربوں سے پہلے وہ رہے ہیں. یعنی حضرت جیسے والدہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور جناب ہود علیہ السلام کی نسل سے والد کے اعتبار سے ہیں. تو عربوں کی ایک تاریخ ہے، اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ جو موجودہ عربی کی فرہنگ اور ثقافت پائی جاتی ہے یہ اس دور میں حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. اس لیے آپ ان کے لیے یہ 4 چیزیں نہیں لا سکتے. نام ہے، لقب ہے، کنیت ہے، فلاں ہے. قرآن کریم نے ان کے 2 لقب خود سے بیان کیے ہیں. ممکن ہے کہ اس دور میں یہ لقب انہیں نہ کہا جاتا ہو، لیکن قرآن نے ذکر کیے ہیں. ایک ہے صاحب الحوت اور دوسرا ہے ذو النون. وہ دوسرا کیا ہے؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
کہ یہ جو آپ نے اس آیت میں دیکھا وَظَنُّونَ، کہ ظنون کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب۔ نون اور حوت دونوں مچھلی کو کہتے ہیں۔ ظنون مچھلی والے، صاحب الحوت صاحب مچھلی، یہ لقب قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں۔ والدہ، بعض نے یہ کہا ہے کہ ان کے والد ہیں متا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ شاید والدہ کا نام ہے متا، لیکن قول معروف یہ ہے کہ متا جو ہے ان کے والد کا نام ہے۔ متا کے بارے میں ایک روایت ہمارے ہاں وارد ہوئی ہے، البتہ وہ بھی معتبر اسانی سے نہیں ہے، لیکن جو اس کا مضمون ہے وہ قریب قریب ممکن ہے کہ ہم اسے ایک احتمال دے سکتے ہیں کہ صحیح ہو، کہ کیونکہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آئے، جناب یونس علیہ السلام جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد آئے ہیں۔ ان کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خواہش کی کہ مجھے اس شخص سے ملوائیں کہ جو شخص جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ فلاں علاقے میں متا نامی شخص رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ گئے اور ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا، تو دیکھا ایک غریبانہ انداز میں ایک شخص زندگی بسر کرتا ہے، اور وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ چلے گئے، اس سے پوچھا کہ آپ متا ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ہی متا ہوں۔ تو زندگی کے طور طریقے پوچھے تو کوئی خاص چیز داؤد علیہ السلام کو جداگانہ طور پہ نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، جو وقت گزارا اس میں چند خصوصیات سامنے آئیں، اور اس خصوصیت کو بعض روایات نے ذکر کیا ہے کہ یہ خصوصیت اگر کسی شخص میں ہو تو وہ جنتوں میں انبیاء کا رفیق یا ہمسایہ ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر حال میں راضی ہیں، اس غربت میں بھی اللہ سے راضی ہیں، شکوہ یا شکایت نہیں ہے، جس حال میں ہیں اس حال میں راضی ہیں کہ پروردگار میں راضی ہوں، تو میرا رب ہے، تو میرا رازق ہے، تو میرے احوال کو بہتر مجھ سے جانتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مثلا نماز کا وقت ہے یا عبادت کے اوقات ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ نمبر 4 حلال کھاتے ہیں، حرام کی طرف رغبت نہیں کرتے۔ نمبر 5 انتہائی خوش اخلاق ہیں۔ اس طرح سے چند چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں اس سے داؤد علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ صفات سبب بنتی ہیں کہ متا جو ہیں وہ میرے ہمسایہ ہوں گے۔ اس سے ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے والد گرامی کے جلالت اور قدر و منزلت کا علم ہو جاتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام یہ بھی وارد ہوا ہے کہ تنجیز ان کی والدہ کا نام ہے۔ تاریخ ولادت ذکر کی گئی ہے مختلف طرح سے۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مثلا 800 سال پہلے تھے، یا کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے 4728 سال بعد آئے۔ اب یہ اعداد و شمار بھی بہت معتبر ذرائع سے نہیں آئے، ایک اس میں احتمال پایا جاتا ہے۔ ان کو جہاں بھیجا گیا تھا وہ نینوا کی جگہ ہے، نینوا کے رہائشی نہیں تھے، یہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ عراق جو موجودہ عراق ہے، اس میں پرانا دور اگر آپ لے جائیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا دور ہو چکا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں، تو 1400 سال میں 500 سال ایڈ کر لیں، تقریباً 2000 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سے بھی 800 سال پہلے تھے یہ، تو اس کا یہ مطلب ہوگا تقریباً 3000 سال پہلے حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ زمین یہی تھی جو ابھی موجودہ زمین ہے۔ 3000 سال پہلے جو موجودہ علاقہ شام کا ہے، تدمر خصوصاً، یہ بہت ایک بڑی ریاست ہوا کرتی تھی، بڑی بھی تھی اور بڑی ترقی یافتہ ریاست تھی۔ 3000 سال پہلے انہوں نے اسٹیڈیم بھی بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے بازار بنائے ہوئے تھے، اتنی بڑی مشینری ان کے پاس موجود تھی یا طریقے موجود تھے کہ 6-6 7-7 منزلہ اوپر پتھر، بڑے بڑے پتھر لے جاتے تھے، اتنے بڑے پتھر کہ آج 20 افراد بھی اسے مل کے نہیں اٹھا سکتے۔ اب کس طرح وہ اوپر لے جاتے تھے؟ یعنی اس ریاست کی یہ جدید ترقی اور جدت کی طرف نشاندہی یہ چیزیں کرتی ہیں۔ ایک طرف یہ تدمر کی ریاست تھی جو شام کا علاقہ ہے، اور اسی کے مد مقابل عراق
ویسے تو زمین میں اگر آپ نقشے میں دیکھیں دونوں آپ کو ایک ہی خطہ نظر آئے گا، درمیان میں بس بارڈر ہے، اس بارڈر سے ادھر شام ہے ادھر عراق ہے۔ اس دور میں جو بارڈر کا ایریا ہے عراق کے، وہ تدمور کی ریاست ہوا کرتی تھی 3000 سال پہلے، اور جو عراق کی طرف ہے، عراق کی طرف نینوا کہلاتی تھی جگہ۔ نینوا بہت بڑا، ابھی تو چھوٹا سا شہر ہے جسے آپ موصل کہتے ہیں، جہاں پہ داعش نے قبضہ کیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے جو منسوب قبر مبارک تھی وہ بھی دھماکے سے اڑا دی۔ داعش ظالمانہ ایک ظالم جابر ایک گروہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک اور نابود کیا۔ تو یہ جو علاقہ ابھی موصل بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، آپ نقشے میں لکھ سکتے ہیں موصل، اسی کو نینوا کہتے تھے۔ لیکن 3000 سال پہلے نینوا اتنا نہیں تھا۔ 3000 سال پہلے موصل سے لے کے کربلا تک ساری زمین کیا کہلاتی تھی؟ نینوا۔ 3000 سال پہلے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طریقے سے تھا کہ یہ جو ساری سرزمین کیا کہلاتی تھی؟ نینوا کہلاتی تھی۔ یعنی بہت بڑی، موجودہ آدھا عراق یا آدھے سے اوپر عراق کیا کہلاتا تھا؟ نینوا۔ نینوا 2 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، ایک شرقی علاقہ کہلاتا ہے، ایک شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ ایک وہ علاقہ کہلایا جہاں امام حسین علیہ السلام مدفون ہیں، اور روایات میں بھی نینوا کا تذکرہ آپ بار بار پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں یا ان کی حدیث میں جب نینوا کہتے ہیں تو اس سے مراد ابھی کا نہیں ہے نینوا، وہ جو پرانا قدیمی نینوا تھا، اور اس کا دوسری طرف جو تھی وہ آبادی تھی جسے آپ موصل کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس دوسری طرف آیا، بالفاظ دیگر شمال کی جانب حضرت یونس علیہ السلام شمال کے غربی طرف آئے، مثلا شمال کی جانب آئے، شمال اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ اگر عراق مثلا اس طریقے سے ہے تو عراق کے اوپر موصل ہے، نیچے کی طرف کیا ہے؟ کربلا ہے، تو یہ شمال ہے تو یہ جنوب کہلائے گا۔ تو شمال کی طرف حضرت یونس علیہ السلام آئے، اور نیچے کی طرف یا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بڑے بڑے پیغمبر اس طرف ہی گزرے ہیں، نجف کی طرف۔ نجف ہے، کربلا ہے، یہ ساری کی ساری سرزمین انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کا جو علاقہ ابھی کی تقسیم کے مطابق بنتا ہے وہ ہے موصل۔ لیکن سوال کیا یونس علیہ السلام اسی عراق یا اس دور کے نینوا کے رہائشی تھے؟ تو رہائشی نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر سے کسی اور جگہ سے آئے، احتمال یہی ہے کہ مثلا فلسطین سے آئے، اردن سے آئے، شام کی جگہ سے آئے، ان ممالک سے وہ اس جگہ پہ اللہ نے انہیں مبعوث کیا۔ جیسے بھی آپ نے سورہ صافات آیت نمبر 139 ملاحظہ کی کہ اس میں واضح طور پہ فرمایا کہ ان یونس لمن مرسلین میں سے ہیں۔ نینوا میں اس وقت آبادی قرآن کریم کی آیت کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ نینوا میں آبادی کتنی تھی؟ 1 لاکھ سے اوپر آبادی موجود تھی۔ یہ تو آپ کے پاس نینوا کا تذکرہ ہو گیا کہ قرآن نے واضح طور پہ یہ بات ذکر کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس علاقے کی طرف ان کو مبعوث کیا اس علاقے کی آبادی کثیر تھی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نینوا کے قریب کوئی دریا ہے یا نہیں؟ کیونکہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں دریا کا تذکرہ تو ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ابھی بھی نقشے میں دیکھیں، ترکی کے اندر سے 2 بڑے دریا بہتے ہیں، دجلہ اور فرات، اور وہ پورے عراق سے گزرتے ہوئے کویت کی جانب سے سمندر کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اگر یونس علیہ السلام شمال کی جانب اوپر کی طرف ہیں تو ادھر کوئی سمندر نہیں ہے کم سے کم، لیکن بڑے بڑے دریا موجود ہیں اور وہ دجلہ اور فرات ہے۔ لہٰذا یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ ممکن ہے کہ کہا جا سکے کہ وہ دجلہ اور فرات کی طرف وہ گئے اور ادھر ہی ساحل موجود ہے، وإلا ادھر ہمیں کوئی سمندر تلاش کرنا پڑے گا۔ ہاں، سمندر ترکی کے پار ضرور آ جاتا ہے، موصل سے اوپر کی طرف جائیں لیکن وہ بہت زیادہ زمینی راستہ ہے۔ یا یہ بھی ایک امکان ہے کہ اس دور میں سمندر قریب ہوا کرتا تھا اور زمینی خطے جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ گردش کرتے ہوئے تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں، اس احتمال کو بھی ہم مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مدت نبوت ہے 30 سال، لیکن بعض جگہوں پہ وارد ہوا 60 سال، اور بعض کے مطابق 70 سال بھی ہے۔
مثلا 30 سال انہوں نے فقط تبلیغ کی، 30 سال لوگوں کے درمیان تبلیغ کی، اور جب آئے تھے تو تب 30 سال کے تھے، اور پھر جب دوبارہ لوٹے تو پھر ایک مدت زندہ رہے، یعنی 30-35 سال کی عمر میں جوان تھے تو نینوا اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث کر دیے یونس علیہ السلام کو۔ جب نینوا میں آئے تو 30 سال مسلسل یا 35 سال مسلسل ادھر کے لوگوں کو ہدایت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور چند لوگوں کے علاوہ کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے وہ تمام کے تمام طریقے اختیار کیے کہ جو ہدایت کے لیے، الہی راہوں پہ چلانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طریقے اختیار میں دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر واقعہ پیش آیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ واقعہ بھی ہم کچھ مطالعہ کریں گے، اور دوسرے انشاءاللہ درس میں مطالعہ کیا جائے گا۔ اس واقعے میں پھر یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس پلٹتے ہیں، مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پھر واپس پلٹتے ہیں، اور واپسی کے اوپر دوبارہ اپنی قوم کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب وہ کتنی زندگی تھی اس کے اعداد و شمار بھی نہیں ہے، ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے بعض ادھر ادھر کتابوں کے باتوں کو جمع کر کے کہ وہ مثلا 30 سال تھی یا 40 سال تھی یا 10 سال تھی، ممکن ہے اگر 10 سال مان لیں 30 سال پہلے ان کے تھے تو 40 سال مدت ہوگی، اگر ہم 20 سال مان لیں کہ 20 سال مزید قوم میں زندہ رہے تو پھر 60 سال کر دیں گے، لیکن معتبر ذرائع سے ہمارے پاس کوئی عدد موجود نہیں ہے۔ دفن جہاں پر ہوئے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ میں، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے موصل میں، وہ معتبر ذرائع سے ایسا نہیں ہے کہ یہ قبر ہے ان کی، حتمی شیعہ سنی دونوں میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض کتابوں میں ایسے معلومات آئی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کوفہ میں یا دریا کے کنارے پہ ان کی قبر ہے، نہ کہ موصل اور نینوا میں ان کی قبر ہے۔ لہذا یہ بات ہے کہ محل دفن کیا ہے، وہ کوفے کا شہر ہے، اور وہ بھی مسجد ہے جو کہ ایک دریا کے کنارے کے اوپر ہے کوفہ میں، اس کو مسجد نبی یونس بھی کہتے ہیں۔ آپ عراق میں جائیں تو عراق میں ایک ہی چیز کے مختلف مقامات بنے ہوئے ہیں، ایک ہی شخصیت کے مختلف جگہوں پہ مقامات بنے ہیں۔ تو پرانے دور میں بہت زیادہ ان چیزوں کا تحقیقات کا رواج نہیں ہوتا تھا، یا زمانہ بہت فاصلہ پیدا کر گیا تو اس لیے کئی نسبتیں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ موصل میں جو حضرت یونس علیہ السلام کا مزار بنا ہوا ہے وہی ان کی قبر مبارک ہے۔ یہ اہل سنت میں زیادہ شہرت رکھتی تھی، لیکن اہل سنت بھی عوام میں، نہ کہ ان کے ہاں محدثین و فقہا یا دینی طبقے میں۔ ہمارے ہاں مکتب تشیع کی نظر میں جو کتابیں ہمارے پاس کتابوں میں وارد ہوا ہے اس کے مطابق یہ کوفہ، شہر کوفہ یعنی نینوا کا یہ جنوبی حصہ جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، نجف، کربلا، کوفہ، یہ سرزمین، اس میں فرات کے کنارے پہ ایک مسجد نبی یونس کے نام سے معروف ہے، وہاں پہ ان کی قبر مبارک تھی۔ قرآن کریم میں تقریباً 5 جگہوں پہ حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ یونس، سورہ نساء آیت نمبر 63 163، سورہ انعام آیت نمبر 86، سورہ یونس آیت نمبر یہی 98، یا اسی طریقے سے ممکن ہے کہ پوری سورہ ہی ویسے حضرت یونس علیہ السلام سے مربوط ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس سورہ یونس میں ایک ہی جگہ پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام وارد ہوا ہے، اور وہ سورہ یونس آیت نمبر 98 ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 88 اور سورہ صافات آیت نمبر 139۔ ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں روایات میں جو ان کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ روایات میں جو وارد ہوا ہے میں اس کا مختصر آپ کے سامنے ابھی ایک خاکہ بیان کر دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بقیہ آئندہ آنے والے دروس میں کتابوں کے ذریعے جو تفاسیر کے ضمن میں آیا ہے اسے انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن کریم نے جہاں پر بھی ذکر کیا ہے تو 2 عناوین کے ذریعے سے ذکر کیا ہے۔ ایک ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے مخصوص نبی ہیں، مخصوص پیغمبر ہیں، جیسا کہ ابھی آپ یہی سورہ آپ انعام آیت نمبر 86 میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے اس آیت کریمہ میں کہ
و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا و کلاً فضلنا علی العالمین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیچھے سے تذکرہ چل رہا ہے کہ ہم نے نبوت دی اور رسول بنایا، یہ صالحین میں سے تھے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط، یہ کیا تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہیں، اور ہم نے انہیں تمام عالمین کے اوپر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح آپ پیچھے چلے جائیں سورہ نساء آیت نمبر 163 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، کہ رسول ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف وحی کی۔ پھر انبیاء کا تذکرہ ہے، اور انہی تذکروں میں آتا ہے وَأَيُّوبَ وَيُونَس وَهَارُونَ سُلَيْمَانَ، کہ اللہ نے یونس علیہ السلام پہ باقاعدہ وحی کی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کو قرآن کریم نے نبی ہونے کے اعتبار سے صالح اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہونے کے اعتبار سے بالخصوص ذکر کیا۔ یا سورہ صافات میں واضح آ گیا کہ ان یونس لمن المرسلین، مرسلین میں سے ہیں۔ یہ پہلا تعارف ہے جو قرآن نے کرایا۔ دوسرا تعارف قرآن کریم نے ان کا کرایا ہے واقعے کے ضمن میں، کہ ان کی قوم تھی اور قوم میں اللہ تعالیٰ نے اس سے عذاب ہٹا دیا، اور پھر مچھلی کا واقعہ پیش آیا، اور پھر قرآن کریم نے کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہ اس آیت کا ہم تھوڑا انشاءاللہ دقیق جائزہ لیں گے۔ رسول کو فرمایا صاحب حوت کی طرح نہ ہو جانا، وَلَا تَكُنْ، کہ ان کی طرح نہ ہو۔ آیا اس میں حضرت یونس علیہ السلام کی مذمت ہے، یا وہ پیغمبر اسوہ ہمارے لیے قرار نہیں پاتے؟ تو ایسی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اسے اپنی جگہ پہ حل کریں گے۔ لیکن یہ دو تذکرے ہمارے پاس تعارف آ جاتے ہیں۔ ایک تعارف نبوت اور رسالت کے باب سے ہے، یعنی لمن المرسلین، کہ آپ رسول بمعنی قرآن میں جو رسول کا معنی وارد ہوا ہے۔ ایک عقائد کی کتابوں میں ہمارے ہاں نبوت اور رسالت کا معنی، ایک قرآن کریم نے نبوت اور رسالت کا معنی کیا ہے۔ ہم یہاں پہ جب کہہ رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام رسول بھی تھے، تو اس آیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ لمن المرسلین، نہ کہ وہ جو عقائدی کتابوں میں ہمارے ہاں نبی اور رسول کے معنی جدا کر کے اور ان کی مخصوص طور پہ چند صفات ذکر کی گئی ہیں، اس معنی میں ذکر نہیں کیا جا رہا۔ دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کا قوم اور اس کے ضمن میں جو واقعہ مچھلی والا پیش آیا، اس کو ہم انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب نینوا میں آئے تو اس وقت معاشرے میں چند خامیاں پائی جاتی تھیں، بالخصوص دو خامیاں بہت زیادہ تھیں۔ پہلی خامی ان میں یہ تھی کہ وہ عبادت میں شرک کیا کرتے تھے، مشرکین میں سے تھے، ملحدین نہیں تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہ مانتے ہوں، اللہ کو مانتے تھے لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے۔ مثلا ممکن ہے سورج کی پرستش کرتے ہوں، سورج کو بھی لائق عبادت سمجھتے ہوں۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی واضح کہا کہ نہ سورج لائق عبادت ہے اور نہ چاند لائق عبادت ہے، اللہ کی ذات ہے کہ جو لائق عبادت ہے۔ اور دوسرا ان میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ اخلاقی امراض میں مبتلا معاشرہ تھا۔ یہ دونوں باتیں لازم اور ملزوم ہیں ایک دوسرے سے، جیسا آگ اور حرارت ہے کہ آگ ہوگی تو حرارت بھی ہوگی، اسی طریقے سے جب بھی مشرکانہ نظام یا مشرکانہ نظریہ و فکر ہوگی، حتماً و حتماً اخلاقی امراض بھی ہوں گے۔ ہو نہیں سکتا کہ اخلاقی امراض نہ ہوں، کیونکہ جتنے اخلاقی امراض ہیں اور جتنے فسادات و ظلم و تشدد ہیں، جتنی ظلمتیں ہیں، وہ جس جگہ سے، جس سرزمین سے جنم لیتی ہیں، اس سرزمین کا نام ہی شرک و کفر ہے۔ شرک اور کفر سے یہ ساری ظلمتیں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے یہ مشترک قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے قوموں میں نقطہ ذکر کیا ہے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو مبعوث کیا، ان میں یہ دو خامیاں پائی جاتی تھی۔ پہلی خامی کیا ہے؟ انحراف فکری۔ اور وہ کیا انحراف فکری ہے؟ شرک۔ شرک کئی طرح سے ہو سکتا ہے، اطاعت میں شرک ہے، محبت میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے، یا افعال میں شرک ہے، ذات میں شرک ہے۔ ادھر شرک کی کون سی نوع مراد ہے؟ بالخصوص عبادت میں شرک وہ انجام دیا کرتے تھے۔ مثلا ممکن ہے سورج کی عبادت کیا کرتے تھے وہ۔ دوسرا ان میں کیا خامی موجود تھی؟ ان میں یہ خامی اس معاشرے میں موجود تھی کہ یہ اخلاقی امراض کا شکار تھے۔
مثلا گالم گلوچ ایک دوسرے کو کرنا، یا ایک دوسرے ناپ تول میں کمی بیشی، ایک اخلاقی مرض ہے، کرپشن کرنا، بے بد حجابی ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف اخلاقی امراض ہیں جو ایک معاشرے کو لگ جاتے ہیں۔ ان امراض میں سے سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب آئے، یقیناً ایک فرد جیسے ہی آتا ہے لوگ قبول تو نہیں کرتے ہیں، باہر سے ایک شخص آتا ہے، وہ ایک مدت اتنی رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی اجنبیت بھی ختم کرا سکے اور مانوسیت پیدا کرے عوام اور لوگوں کے درمیان، اور دوسرا کچھ اثر و رسوخ پیدا کرے۔ حتیٰ کہ آج بھی اگر کوئی تبلیغ کرنا چاہتا ہے وہ اس طریقے کو اختیار کرے گا، پہلے وہاں پر مانوسیت اپنی پیدا کرے گا، شخصی طور پہ لوگ پہچانیں مجھے، اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے ان کے ہمراہ زندگی بسر کریں۔ لہٰذا یونس علیہ السلام کاملاً منتقل ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے شادی کی تھی یا نہیں کی تھی، بیوی بچے تھے یا نہیں تھے، اس کا تذکرہ نہ روایات میں آیا ہے، نہ تاریخ کتب میں آیا، نہ قرآن میں آیا، خاموش ہے بالکل۔ یعنی یہ اتنا یہ والی جانب جو ہے وہ بہت قوی تھی نہیں، اس لیے اس کا اصلاً تذکرہ وارد نہیں ہوا۔ لیکن یونس علیہ السلام نینوا میں منتقل ہو گئے۔ 1 لاکھ یا اس سے اوپر کی آبادی موجود تھی، اور بڑی آبادی تھی اس وقت، یہ چھوٹی آبادی نہیں تھی، اور اس آبادی کے اندر یونس علیہ السلام کا وظیفہ یہی نبوت اور پیغام رسالت پہنچانا تھا۔ یونس علیہ السلام نے پیغام پہنچانا شروع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت میں چند نکات خصوصیت سے روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ وہ پہلا ان کی سیرت کی خصوصیت یہ ہے کہ انتہائی خوش اخلاق تھے، کبھی بھی غضب میں نہیں آتے تھے، اخلاق کے ذریعے سے لوگوں کو جذب کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ خاصہ ہے کہ اخلاق حسنہ کے ذریعے سے جذب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا، لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت دل یا بد اخلاق ہوتے یا کرخت ہوتے تو یہ لوگ کب کہ آپ کے پاس سے تتر بتر ہو چکے ہوتے، منتشر ہو چکے ہوتے۔ اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک جگہ پہ جوڑ دیا آپس میں۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام نے پہلا طریقہ کار کیا اختیار کیا تبلیغ کا، اخلاق حسنہ۔ ہمارے لیے بھی یہ نصیحت اور سبق ہے کہ اخلاق کے ذریعے سے ہم کسی کو قابو کرنے کا سوچیں، نہ کہ غصہ اور غضب کے ذریعے سے، نہ کہ مال کے ذریعے سے، نہ کہ مختلف طرح کی سیاستوں کے ذریعے سے۔ یونس علیہ السلام لوگوں کے درمیان اخلاق کے ذریعے سے جذب کرتے۔ نمبر 2، ان کی سیرت تھی یونس علیہ السلام کی کہ بے نیاز لوگوں سے زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ زندگی میں لوگوں پہ انحصار نہیں کرتے تھے، اپنی روٹی روزی کے لیے وہ لوگوں کے چندے کے اور لوگوں کی تنخواہوں کے یا لوگوں کے مال کے محتاج نہیں تھے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی طرح سے ہیں، کوئی بھی نبی لوگوں کے چندوں کا محتاج نہیں تھا۔ اور عالم کا مبلغ تبلیغ کرنا یہ کار انبیاء میں سے ہے، اس لیے حتماً و حتماً عالم کو بے نیاز لوگوں کے چندوں سے اور تنخواہوں سے ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کے مال کی طرف رجوع نہ کریں، بے نیاز رہے، چاہے کتنے ہی سخت وقت کیوں نہ کاٹنے پڑیں، لیکن لوگوں سے بے نیاز زندگی بسر کرے۔ تیسری چیز جو روایات میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات پڑھ کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ یونس علیہ السلام ملن نثار تھے، لوگوں سے ملتے جلتے، خود اجتماعی روابط پیدا کرتے تھے۔ یعنی ایک کونے پہ بس عبادتوں کے اندر نہیں رہتے تھے، کیونکہ ان کا وظیفہ تھا تبلیغ کریں۔ تبلیغ تو تب بھی ہوگی نا کہ آپ لوگوں سے جا کے ملیں، لوگ تو آپ کے پاس نہیں آئیں گے امٹ کے، آپ نے لوگوں سے جا کے ملنا ہے، آپ نے لوگوں سے بات کرنی ہے۔ یہ روش انبیاء آج بہت سخت ہمیں لگتی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں پہلے عیسائیوں نے اس روش کو ایجاد کیا اور عیسائی مشینریز کے نام سے پوری دنیا میں ان کے تبلیغاتی وفد جایا کرتے تھے، اسی لیے پوری دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت مذہب بن گیا تھا، اور پوری دنیا میں عیسائی مذہب چھا گیا کہ وہ پادری ہیں، وہ ٹولے بنا لیتے چھوٹے چھوٹے عیسائی مشینریز کے، اور اپنے ساتھ نصاب یا کچھ کتابیں یا کچھ مواد علمی رکھتے تھے تبلیغاتی طور پہ، اور جا کے وہاں پہ منتقل کر کے اسے رواج دے دیتے تھے۔ اس لیے آپ کو شرق سے غرب تک عیسائی مذہب پھیلا ہوا نظر آئے گا، کوئی ایسی دنیا کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ عیسائی مذہب نہ ہو۔
مسلمانوں میں بھی بعد میں یہ چیز آباد ہوئی، تبلیغات تو ہر کوئی کرتا رہا۔ مثلا مکتب تشیع میں عزاداری کے عنوان سے اچھی تبلیغ ہو جاتی ہے، اہل سنت نے تبلیغی جماعتیں قائم کی اور گروہ بنائے، مسجد کو مرکز بنایا اور مسجد کو مرکز بنا کے عوام الناس سے روابط قائم کیے۔ یہ والا ابھی تک ہمارے ہاں اس طرح سے جنم نہیں لے سکا، لیکن روش بلا شک و شبہ ایک بہترین روش ہے۔ روش کے اعتبار سے تبلیغی انداز یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام وہ خود لوگوں سے رابطہ کرتے تھے۔ وہ ایک علاقے میں رہتے تھے تو ایسا نہیں ہے علاقے میں ایک عام بندہ جو اپنا کام کاج کرتا ہے اور دوسروں سے منقطع ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، منقطع زندگی بسر کر رہا ہو، نہیں، انہوں نے چند افراد اور ان کے ساتھ لوگوں سے میل ملاپ اور اجتماعی روابط پیدا کیے۔ ان تمام روابط میں خوش اخلاقی سے گفتگو کرنا، ملن نثار ہونا، اپنے کام کاج کے لیے نکلنا، لوگوں کے درمیان زندگی بسر کرنا، ہمیشہ ایک ہی بات کیا کرتے، اور وہ ہے شرک کی مخالفت اور دعوت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت کا پیغام پہنچانا۔ اس کو وہ ہمیشہ انجام دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کی باتوں سے چڑھنے لگ گئے، پھر تانے دینے لگ گئے۔ یہ یہاں سے حوصلہ پتہ لگتا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ مثلا آپ ایک بندے کے دروازے پہ چاہیں وہ 4 گالیاں آپ کو دے اور زور سے دروازہ بند کر کے آپ کو باہر نکال دے، اس کی طرف دوبارہ ہم رخ کریں گے، لیکن نبی خدا اس طرح نہیں کریں گے۔ وہ دوبارہ اس کی طرف جائیں گے، وہ دوبارہ اسے پیغام دینا چاہیں گے، وہ دوبارہ اسے سمجھانا چاہیں گے۔ پھر معاشرے میں کھڑے ہو کے لوگ پھر اور برا بھلا کہنے لگ جائیں گے، مذاق اڑانے لگ جائیں گے، مذاق ہمارا کہیں پہ اڑایا جائے وہاں تبلیغ کریں گے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی آپ اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمایت میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وظیفے کو انجام دینے کے اعتبار سے کس قدر ثابت قدم ہیں۔ تمام گالم گلوچ، تمام توہین اور اذیت کے باوجود بھی وہ اللہ کا پیغام اسی طریقے سے، خوش اخلاقی کے طریقے سے، نہ کہ انتقام کے ذریعے، خوش اخلاقی کے طریقے سے پہنچاتے رہے۔ یونس علیہ السلام اگر مخالفت ہوگی تو کیا حامی نہیں ہوں گے؟ یہ تو ضابطہ ہے، یہ دنیا میں ضابطہ ہے کہ مخالفت مولو گے تو حامی بھی تمہارے کوئی نہ کوئی بنیں گے۔ تو یونس علیہ السلام کے بھی حامی بنے۔ روایات نے 2 کا تذکرہ کیا ہے، بقیہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو احادیث مبارک ہیں اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اہم ترین چند ستونوں کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس سے معاشرہ ہل جاتا ہے، جس کا اثر معاشرے کے اوپر ہوتا ہے۔ لہذا 2 افراد بالخصوص یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ ایک کا نام ربیل وارد ہوا ہے۔ ربیل یہ ایک عالم فاضل شخص تھا اور خاندان نبوت میں سے تھا، یعنی کسی نبی کی نسل سے تھا۔ جیسے آج کل سادات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے توسط سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے نسبت رکھتے ہیں، اسی طرح اس دور میں وہ شخص کیا تھا، کسی نہ کسی نبی کی نسل میں سے تھا۔ ان 2 باتوں میں فرق ہے۔ ویسے تو دنیا کا ہر بندہ ہی چند انبیاء کی نسل سے ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ سبھی آدم علیہ السلام سے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا اگر طوفان جو ہے وہ پوری کرۂ ارض کے اوپر آیا تو پھر جتنے بھی دنیا میں بندے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام سے ہیں۔ تمام ہی انسان کسی انبیاء ہی کی نسل سے ہیں، انبیاء کے علاوہ کسی اور کی نسل سے نہیں ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ نبی کی نسل اور نسب سے ہیں، یعنی اس کا نسب آشکار بھی ہے کہ یہ فلاں نبی کی نسب اور نسل سے، اور لوگوں میں یہ معروف بھی تھا کہ اس کے جو اجداد ہیں وہ نبی رہے ہیں۔ اس کا نام ربیل تھا۔ ربیل ایک عالم فاضل شخص تھا، بہت زیادہ عبادتوں میں معروف نہیں تھا، بہت زیادہ متقی معروف نہیں تھا، گناہ گار بھی نہیں تھا، لیکن عالم، علم سے اس کی شہرت زیادہ تھی، عالم اور دانائی سے اس کی شہرت زیادہ تھی۔ ایک اور شخص ادھر ایمان لایا یونس علیہ السلام پہ، اس کا نام تھا تنوخہ، تے نون واو خے الف، تنوخہ یا تنوخہ۔ یہ ایک عابد شخص تھا اور بڑا متقی، پرہیزگار، نیک۔ بعض افراد ہوتے ہیں نا، جب دیکھو قرآن کھولے بیٹھے ہوں گے، تسبیح پھیر رہے ہوں گے، دعائیں لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھے ذکر پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی سوال پوچھیں تو ان کی عقل چلتی ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عبادت گزار۔ ممکن ہے عبادت گزار ہو اور عالم بھی ہو،
یہ تو سب سے بہترین ہے، کیونکہ دین اسلام جم چاہتا ہے۔ دین اسلام یہ نہیں چاہتا عالم ہو عبادت گزار نہ ہو، عبادت گزار ہو عالم نہ ہو۔ دین اسلام کی نظر میں علم، عبادت، زہد یہ مشترک نظر آنے چاہیے، جدا جدا نظر آئیں تو خوبی نہیں ہے۔ وہ عالم دین جس میں زہد و تقوی اور عبادت نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے، اور وہ عابد جس کے پاس علم نہ ہو اس کی عبادتیں اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اس لیے الکافی میں روایت بھی وارد ہوئی، عالم کی نیند عابد کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ پوری رات قرآن پڑھتا رہے، ذکر پڑھتا رہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہا ہوں میں، اپنے خوابوں اور خیالوں میں گم ہے وہ۔ خلاصہ کلام، تنوخہ عابد تھا، بہت عاقل انسان نہیں تھا، لیکن ربیل اس میں علم اور عبادت دونوں ہی تھیں، لیکن جنبہ علمی لوگوں میں زیادہ آشکار تھا۔ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، یونس علیہ السلام کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بالآخر تنگ آ گئے، اتنی گالم گلوچ انہوں نے سنی، ایسے واقعات اور حادثات ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب تم نے ہمارے اعتقادات کو اور عقائد کو چھیڑا تو ہم علاقے سے باہر نکال دیں گے تمہیں۔ بہت دل برداشتہ ہو گئی یونس علیہ السلام، یعنی یہ جملے سننے پڑتے ہیں کہ قوم ہادی کو ہی کافر کہنے لگ جائے، قوم اس کو باہر نکال دے کہ جو اصلاح کر رہا ہے، اسے گالیاں دیتے ہیں کہ جو اصلاح کرنے کے لیے آتا ہے، اسے فتنہ گر کہتے ہیں جو اصلاح کرنے آتا ہے۔ اور یونس علیہ السلام بالآخر کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ کسی ایک فرد سے ٹکرا رہے ہیں، یا معاشرے کے اندر جو خود ساختہ نظریات پھیلے ہوئے ہیں ان نظریات سے ٹکرا رہے ہیں؟ یہی مہم چیز ہے کہ عالم دین کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو انحرافات پھیلے ہوئے ہیں، اگرچہ معاشرہ اس کو اصل یا اس کو حقیقت سمجھتا ہو، اگرچہ معاشرہ اس کا عادی ہو، عالم کو جا کے اس سے ٹکرا جانا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر ایک اصلاح کو برپا کرے، اور وہ ہے توحیدی نظریات اور صراط مستقیم، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام یا حجج الہیہ کے ذریعے سے اصلاح کو برپا کرنا۔ یونس علیہ السلام نے یہی کام کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے ان کو علاقے سے دھتکارنا یا سوشل بائیکاٹ کرنا، گالم گلوچ کرنا، اس کو تیز سے تیز تر کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں آئے اور ذکر کیا کہ اے پروردگار ان کے اوپر تو عذاب نازل فرما۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دیکھ تو صحیح اے یونس، ان میں تو چھوٹے بچے بھی ہیں، ان میں تو بے گناہ جانور اور حشرات اور دیگر چرند پرند بھی ہیں، عذاب آیا تو سبھی مریں گے، یہ چند اوباشوں کی وجہ سے پوری قوم کی پر عذاب۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میں نے تیری خاطر تیرا پیغام پہنچایا، تیری خاطر گالیاں کھائیں، ستم اٹھائے، تیری خاطر انہوں نے ظلم مجھ پر کیے، میں انہیں جھیلتا رہا، یہ تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیری حدود کو توڑتے ہیں، تو مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا، تو میں ان سے کسی صورت پہ راضی نہیں ہوں گا، میں تو اس سے تقاضا اور دعا کرتا ہوں کہ ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ بیان کیا کہ ان میں چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے، ان میں بے گناہ جانور موجود ہیں۔ تو یونس علیہ السلام نے پھر اصرار کیا، تو اللہ نے کہا کہ اے یونس، تو میرا سچا صالح بندہ ہے، میں نے تجھ کو نبوت کے لیے چنا ہے، ان یونس لمن المرسلین، آپ مرسلین میں سے ہیں یونس، میں آپ کی بات مانوں گا۔ ان کے اوپر بدھ والے دن، شوال کا مہینہ موجودہ ایام کے مطابق بنتا ہے، روایات میں وارد ہوا ہے باروز شوال بدھ والے دن دوپہر کے بعد عذاب آنا تھا، شام کے وقت عذاب آ جانا تھا۔ تو جا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یونس جا کے پیغام دے دو کہ فلاں تاریخ کو شوال کے مہینے میں وسط شوال میں یعنی 14، 15، 16 کوئی تاریخوں میں جو بدھ آئے گی، اس بدھ کو دوپہر کے وقت تمہارے اوپر عذاب آئے گا، اس کے لیے تم سارے آمادہ رہو۔ یونس علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں پیغام دے دیتا ہوں۔ اب جانے سے کترائے، کیونکہ اتنے گالم گلوچ سن چکے تھے اور اتنی انہوں نے توہین کی، اتنے طعنے دیے کہ وہ ڈر رہے تھے، میں نے یہ کہا تو پھر یہ وہی جھیلنا مجھے پڑے گا،
انہوں نے مذاق اڑانا ہے، تانے دینے ہیں اور طرح طرح کے انہوں نے باتیں یا لفظ کسنے ہیں۔ تو کہا میں پہلے ان سے مشورہ لے لوں، ہوتا نا درد دل بیان کرنا۔ تو پہلے آئے تنوخہ کے پاس جو عابد تھا، عابد کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ یونس انہیں اطلاع دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ایسے فاسق فاجر کافر مشرک لوگ ہیں جیسے ہمارے معاشرے کے اندر فتوے فوراً ہی لگا دیتے ہیں، وہ تو گردنی اتارنے پہ تلے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے توبہ کرا لیں تبلیغ کر کے، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ فرصت دے دیں، اس کو کوئی قید خانوں میں بند کر کے کوئی تعلیم دے دیں، وہ پہلے گردن اتارنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو تنوخہ نے بھی کہا آپ بعض عابد گزاروں کے عموماً یہ مزاج دیکھیں گے حکم لگانے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یونس اطلاع دینے کی نہیں ضرورت، آئیں بس چلیں ادھر، عذاب آئے گا عقل ان کی ٹھکانے آ جائے گی، ان سب کو ہلاک اور مرنا چاہیے۔ تو یونس علیہ السلام پہلے دل برداشتہ تھے، انہیں مضبوط بات لگی، تو انہوں نے کہا ربیل کو بھی میں لے لوں، اس کو سے بھی مشورہ بھی کروں اور اسے بھی ساتھ لے کے جائے کیونکہ پوری بستی تباہ ہونی ہے۔ ربیل کے پاس گئے تو ربیل نے کہا کہ آپ نے دقت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو کہا کہ بچے ہیں بوڑھے ہیں ادھر خواتین ہیں ان کا قصور نہیں ہے، مردوں نے ان کے اوپر ظلم و جبر کیا ہوا ہے، ادھر بے زبان جانور اس قدر بڑی تعداد میں ہیں کیونکہ چھوٹی آبادی نہیں تھی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگیں، فرصت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ان کے اوپر رحمت کی دعا کریں، ان کے دل شقی ہیں، ان کے دلوں کو نرم ہونے کی دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے عذاب طلب نہ کریں، انہیں مہلت ایک مہلت اور دے دیں۔ ربیل نے بہت اکسایا حضرت یونس علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام بالآخر سوچنے پہ مجبور ہو گئے، کہا میں سوچتا ہوں پھر، لیکن گئے ربیل کو چھوڑ کے، ربیل نے تو آنے سے انکار کر دیا، کہا میں ادھر ہی رہوں گا، اور کہا کہ آپ انہیں یہ اطلاع دیں کہ اب جو شوال آ رہا ہے وسط شوال میں باروز بدھ ظہر کے وقت یا اس کے بعد عذاب نازل ہوگا، یہ اطلاع تو کم سے کم دے دیں۔ تو یونس علیہ السلام یہ سوچنے لگے، اور جب واپس آئے خلوت میں تو تنوخہ نے پھر ابھارا، کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، اس وقت آپ کے ساتھ کیسا کیا، انہوں نے آپ کی بات تھوڑی ماننی ہے۔ بالآخر تنوخہ کی بات میں آگے وہ بستی سے باہر نکل گئے اور اتنی دور گئے کہ عذاب کا مشاہدہ کر سکیں، مکمل دور نہیں گئے، اور ربیل نے جب جاتے دیکھا تو بہت غم اور حزن میں چلے گئے، لیکن بستی کو نہیں چھوڑا اور خود بستی والوں کے درمیان آئے اور کہا کہ اللہ نے ایک نبی تمہارے درمیان بھیجا، وہ تمہارے درمیان آیا، خوش اخلاقی سے اس نے تم لوگوں کے درمیان تبلیغ کی، توحید کی طرف بلایا، تمہاری بری عادات اور بری اخلاقیات کو ختم کیا، معاشرے کی اصلاح کی، تمہارے نفع کے لیے اس نے کام کیا، کیا کیا تمہارے لیے خدمات اس نے انجام نہیں دی، تو تم نے کیسا سلوک کیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وسط شوال میں باروز بدھ بعد الظہر یا ظہر کے وقت عذاب آئے گا، تو تم اللہ سے پناہ مانگو، تمہاری قوم میں چھوٹے بچے ہیں، تم لوگ اندر سے ضعیف انسان ہو، کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں، وہ عذاب سب کو لے جائے گا۔ اور اس طرح سے عذاب سے ڈرایا اور امید بندھائی ربیل نے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان لے آؤ اور توبہ اور استغفار کرو۔ لوگوں کے دلوں پہ اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا، اور کہا کہ ربیل نے کہا کہ ان لوگوں نے پوچھا ہم کیا کریں، کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کے وادیوں میں چلے جاؤ، آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ ہیں وہ نیچے نالے بہہ رہے ہوتے ہیں، ان نالوں کے کنارے پہ چلے جاؤ، بیابانوں اور صحراؤں میں نکل جاؤ اپنے گھروں سے، اور مویشیوں کو بھی ساتھ لے جاؤ، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، یونس علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے کا اقرار کرو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو، جو تم کر چکے اس سے معافی مانگو۔ بستی والوں نے یہی کام کیا، اور وہ کنارے پہ آ گئے، دریاؤں کے کناروں پہ، پہاڑوں کے کناروں پہ، دروں پہ آ گئے، بیابانوں اور صحراؤں میں چلے گئے، اپنے مویشی اور جانوروں کو لے گئے، بچوں کو ماؤں سے دور کر دیا اور جانوروں کو ان کے بچوں سے دور کر دیا، اور انہوں نے ایک غوغا برپا کر دیا استغفار اور توبہ کا۔ جیسے آپ کو بعض اوقات یہ منظر جوشن کبیر میں نظر آتا ہے کہ لوگ پورے سال کے گناہ گار لوگ اللہ کی بارگاہ میں جوشن کبیر پڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔
تو وہاں پہ رحمت الہی کو جوش آیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.